بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل. لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائیں. ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی. پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی. اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی. آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں. نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد. دوسرا دور بھی ختم ہوا. 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی. پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا. اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالی نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے. تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز. کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر
کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں. ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا. افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے. ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا. اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے. افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے. یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا. اب یہ جو ایرا ہے یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے. یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہیں. اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے یا 500 سال میں پہنچے یا 1000 سال میں پہنچے. بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں. باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں. مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ. شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے. اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے. اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے. اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے. 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا. اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے. خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا. ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے. ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں. وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں. آلموسٹ کوئی 1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے
اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے. نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے. شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں. تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، چونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ. خود ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا. کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا. عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا. نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے. یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا. وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں.
दूसरी तरफ यहूदियों को भी बाकी रखा, उन पर वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े भेजे। और यह भी कुरान में जिक्र है कि मैं क़यामत तक तुम पर वक्तन फवक्तन ऐसे अजाब मुसल्लत करता रहूंगा, ऐसे लोग मुसल्लत करता रहूंगा जो तुम्हें अजाब देते रहेंगे, क्योंकि तुमने ईसा इब्न मरियम का इनकार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईसा इब्न मरियम के इनकार के ऊपर अल्लाह का इतना गुस्सा क्यों है? इनकार तो और पैगंबरों का भी हुआ था, लेकिन वो यकमुश्ती खत्म हो गए उनके मुखालफीन। यानी ये तो नहीं हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन कुछ जिंदा रखे गए हों, कुछ मार दिए गए हों, फिर वक्तन फक्तन उनकी नस्लों पर भी अजाब आता रहे, या कौमे समूद, कौमे आद। ज्यूस के साथ ऐसा क्या हुआ है कि यकमुश्त अल्लाह ने खत्म नहीं किया और क़यामत तक अजाब आएगा? ये कुरान में लिखा हुआ है। उसके पीछे रीजन यह है कि बाकी सब लोग आसमानी मज़ाब के मानने वाले नहीं थे, बुत परस्त थे। ज्यूस जो है ना, वो तो क्लेम करते थे कि हम पैगंबरों के मानने वाले हैं, हम इब्राहिमी हैं, इसलिए इन्हें सजा बड़ी मिली है कि तुम पैगंबरों के मानने वाले होने के बावजूद तुमने हमारे उलुल अज़म पैगंबर ईसा इब्न मरियम का इनकार किया। तुम्हारी नस्लें भी अब अजाब भुगतेंगी अगर वो हक के रास्ते पर नहीं आती। वैसे ये हुआ है कि चंद एक खुश नसीबों ने बाद में हक कबूल कर लिया, लेकिन ओवरऑल रविश इनकी आज तक वही है, इसलिए वक्तन फक्तन इन पर अजाब के कोड़े आए। एक तो कुछ अरसे बाद ही आ गया, 33 ईस्वी में ईसा इब्न मरियम को उठाया गया, 70 ईस्वी में ऑलमोस्ट 37 ईयर्स के बाद टाइटस ने उन पर हमला किया, जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था। यरूशलेम तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल सुलेमानी जो दोबारा तामीर कर लिया था इन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जरिए, जो उरूज मिला, उसके बाद इस दूसरे जवाल के अंदर वो टेंपल भी टूट गया जो दोबारा बनाया था। एक दीवार उसकी सलामत है, वेलिंग वॉल, जिसके सामने वो गिरिया करते हैं, यूं करके तौरात पढ़ रहे होते हैं। और अब उन्होंने तीसरा टेंपल तामीर करना है, और उनका यह अकीदा है कि वो जब तामीर होगा उसके लिए रेड हाइफर्स भी आई, वो सुर्ख गाय जो 5 चल पड़ी थी और मुसलमानों को हाथ पांव पड़ गए। यानी कुरानोदी से इनको कभी कोई वहीद नहीं समझ आई है। वो उन्होंने 5 गाय ले ली, हमने उस वक्त भी कहा था कुछ नहीं होगा, और अल्लाह का शुक्र अप्रैल गुजर गया, फिर मई भी गुजर गया, अब ये आज 18 अगस्त 2024 है, वो मामला तो वहीं पे रुका हुआ है। बहरहाल वो तीसरा जब टेंपल तामीर करेंगे, उनका नजरिया है कि फिर हमारा मसीहा आएगा, और वो मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2000 साल पहले आके जा चुके हैं, ईसा इब्न मरियम। अब जब वो दोबारा आएंगे ना, तो वो इनके जाली मसीहा को कत्ल करने आएंगे। इसीलिए देखें, दज्जाल को भी मसीह कहा जाता है, मसीह दज्जाल, यानी दजल वाला मसाया, झूठा मसाया। और सच्चे मसीह कौन है? यस्सु मसीह, ईसा इब्न मरियम। वो सच्चे मसीह हैं, वो झूठा मसीह है। मसाया वो भी है, वो सही मुस्लिम में आता है, उसके हुक्म से आसमान बारिश बरसाएगा, खेतियां उगेंगी। बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो लोगों को कत्ल करके जिंदा भी कर लेगा। तो काम तो वो हजरत ईसा वाले कर रहा होगा, लेकिन वो झूठा मसीह, वो आजमाइश है मुसलमानों के लिए। सच्चे मसीह जो है वो ईसा इब्न मरियम है। फैसला कब होगा? जब ईसा इब्न मरियम उसे कत्ल करेंगे, लुद नामी गांव के पास नेजा मार के ईसा इब्न मरियम की सांस से वो पिघलेगा। ये प्रैक्टिकली एक अनाउंसमेंट होगी कि सच्चा मसीह वो है जिसने कत्ल कर दिया उस झूठे मसीह को। अगर वो मसीह सच्चा होता तो वो गालिब आता ना। दज्जाल का मगलूब हो जाना ईसा इब्न मरियम के हाथों, ये इस बात का सबूत है कि ये सच्चे मसीह है। और वो आखिरी किस्त है जो यहूदियों पर आनी है, और उस किस्त का मुशाहिदा खुद ईसा इब्न मरियम भी करेंगे, ताकि अल्लाह की वो सुन्नत उसी तरीके से कायम रहे कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को उनके मुखालफीन का अजाब उनकी नजरों के सामने दिखाता है, और वो अल्लाह ताला दिखाएगा। वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना, या दरख्त के पीछे, तो वो पत्थर और दरख्त भी बोलेगा
اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا. بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی بھی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا. باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے. لہذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے. کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے. بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے. دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی. ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں. اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا. اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں. وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا، تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا. ان کی بستیاں الگ ہوتی تھی، اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھی، ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے، اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے، اس سے دور رہنا ہے. اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے. اتوار والے دن تو ان پہ نکلنے پہ بھی پابندی ہوتی تھی. یعنی جو کچھ آپ کے ملک میں قادیانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو کرسچنز نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے.
آج ہم جس ایرا میں ہیں یہ ذرا آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کی دوستی ہو چکی ہے مفادات کی خاطر. یہ پوسٹ ورلڈ وار 1 ہے اور اس میں بھی پوسٹ ورلڈ وار 2، جس کے بعد انہوں نے ان پہ ترس کھا کے انہیں اسرائیل کی ریاست دے دی اور ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی مسلمانوں کے لیے جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں. ورنہ سلوک ان کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کرسچنز کے نزدیک خدا یا خدا کا بیٹا، اور جیوز کہتے تھے یہ دجال ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں 180 ڈگری عقائد و نظریات ہو، ایک شخص کو ایک پارٹی خدا مانے ہوئے اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ تو یہ عام انسان بھی نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. تو ان کا آپس میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو گستاخی سے بھی کوئی اگلا درجے کی کوئی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی بری چیز ہے. گستاخی کا تو ورڈ ہی چھوٹا ہے. لیکن یہ مفادات کی خاطر پالیٹکس اور یہ سارا کچھ ہوا. پھر ظاہر ہے کہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر بیسک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اس قسم کی آوازوں کی وجہ سے پھر لوگوں نے وہ جو سخت مذہبی رویے تھے انہیں پیچھے رکھ کے تو اکوموڈیٹ کیا ایک دوسرے کو. یہ آج آپ کو بتایا جاتا ہے دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے. دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ ایک راس چائلڈ، ان میں ایک بچہ سمجھدار پیدا ہوا آج سے کوئی 300-400 سال پہلے، اور اس نے کاروبار شروع کیا. ہے ایماندار تھا، کرتے کرتے بینکنگ کا نظام، پھر اس نے سب کو ساتھ ملایا. پوری دنیا کے بینک ان کے قبضے میں ہے. ادروائز یہ تو ایک سمجھ لیں تیسرے درجے کے جو شہری ہیں نا، ان سے بھی برا وقت یہ گزار رہے تھے اس دنیا میں. انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے. آج ہمیں اتنی ان کی رونق نظر آ رہی پوری دنیا میں، دولت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں پچھلے 100 سال کی گیم ہے جس میں یہ دنیا کی پالیٹکس میں اوپر آئے، اور دولت کے اعتبار سے بھی بمشکل 250-300 سال کی گیم ہے. اس سے پہلے یہ لوگ اسی طریقے سے غریب ہی تھے. تو یہ ساری ہسٹری معلوم ہونا ضروری ہے. اب اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آفر دی ہے جیوز کو کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، اگر تم توبہ کرنا چاہو تو ہم تمہیں یہ گلہ نہیں کریں گے کہ تم جونیئر مسلمان ہو اور دوسرے سینئر مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بیچارے سینئر ہی تھے لیکن حرکتوں کی وجہ سے جونیئر ہو گئے نا. سینئر تھے، جیوز سینئر مسلمان ہے. اس وقت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے. ان کا انکار کر کے یہ جوز جو ہیں وہ کافر ہوئے. ادروائز انکار نہ کرتے تو سینئر ہی رہتے. اس وقت تک بھی سینئر تھے. جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اکڑ میں آگے کہ یہ نوجوان لڑکا، اس کی پیروی ہم کیوں کریں. اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہ پیغمبر ہے، تم تو صرف علماء ہو جن کا کام پیغمبروں کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جب پیغمبر دنیا میں آ جائے پھر تم نے لیڈرشپ چھوڑ دینی ہے، پھر مسلح آ کے پیغمبر نے سنبھالنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی مسد نہیں چھوڑی، ذلیل و خوار ہو گئے. نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ کیا، خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا. ادھر تو ان کے پاس اور سٹرونگ بہانہ آ گیا نا کہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل میں سے تھے. عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ بہانہ بھی نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے. انہیں بھی قبول نہیں کیا، نبی علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب آ جائیں اس آیت کی طرف. آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اب بھی رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. یعنی ابھی بھی ٹائم ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، 2 عروج 2 زوال تم دیکھ چکے ہو. اب بھی تمہیں عروج مل سکتا ہے اگر تم حق کا راستہ اختیار کرو. لیکن ابھی بھی اگر تم باز نہ آئے تو ہم پھر لوٹیں گے. اور یہی ہوا
کہ باز نہیں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان پر عذاب کے کوڑے برسائے جو قیامت تک برستے رہیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. اگر وہ حق قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپٹ کر لینا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان ھذا القرآن، اگر تم نے حق قبول کرنا ہے تو بے شک یہ ہے قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، جو کہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سناتا ہے اہل ایمان کو. الذین یعملون الصالحات، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے، نیک اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تیار کیا گیا ہے دردناک عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. مسند احمد میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے. اس کی مرفوع روایتیں تو کمزور ہیں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ذات کردہ غلام ہیں، انہوں نے کہا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہو. لیکن یہ کب ہوگا یہ کوئی نہیں پتا. کوئی اس کو طالبان کے ساتھ جوڑ رہا ہے پچھلے 30-40 سال سے جوڑ، اس سے پہلے بھی ہر زمانے میں غزوہ ہند بھی جاری رہتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا نا، اس وقت تک کوئی نہیں کرتا. اور خراسان صرف افغانستان نہیں ہے، ایران، افغانستان اور رشیا کی سٹیٹس، یہ پوری بیلٹ کو خراسان، اس کے بیک فوٹ پہ آ جائیں تو پاکستان کا بھی شمالی علاقہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ حالات و واقعات کیسے بدلے. دیکھیں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سلطنت عثمانیہ جو کٹر حنفی تھی، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں حنفی بریلویوں والے، ان کے وہ جو ٹرین جو حج عمرے کے لیے آتی تھی نا، ابھی تک ان ٹرین کی تصویریں موجود ہیں. ٹرین کے انجن پہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا تھا 1925 سے پہلے 1925 سے. 1517 میں انہوں نے یعنی حرمین کی زمین کے اوپر تسلط حاصل کیا. 1917 تک 400 سال تک حرمین پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی. خانہ کعبے میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے تو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، لیکن نمازیں سارے لادے ہی پڑھتے. ان 400 سالوں میں جتنے مسلمان آئے انہوں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ جی جو حضور نے فرمایا قرب قیامت میں دین مکے مدینے میں واپس آ جائے گا. تو دیکھو حنفیوں کی حکومت آ گئی، سنیوں کی حکومت آ گئی اور دین مکے مدینے میں واپس. لیکن آج ہمیں پتہ ہے اللہ کے فضل سے ان کی اس بدعت سے چھٹکارا حاصل کیے ہوئے بھی ہمیں 100 سال ہو گئے. سعودی حکومت سے ہمیں لاکھ، میرے سے زیادہ کون کے خلاف بولتا ہے؟ میں تو انہیں بنو امیہ کہتا ہوں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ جو انہوں نے امت پہ احسان کیا، ایک تو وہ جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد مزارات بنائے گئے وہ توڑوائے انہوں نے، کہتے ہیں شہید ہوئے. وہ شہید تو وہ ہوتے ہیں جو نبی اسلام نے بنائے ہوئے ہو. 650 سال تک کسی نے مزار نہیں بنایا. ایک کام بعد میں شروع ہو رہا ہے جو ختم کر رہا ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب چور گھر میں گھس گئے ہیں، گھر کے مالک کو مار رہے ہیں، تو میں تو چور کو نکالوں گا نا، نہ کہ میں مالک کو ماروں گا. یہ چور بعد میں گھسے، انہوں نے چوری والے کام کیے. صحیح مسلم کی حدیث، قبروں پہ مارتے مت بنانا، ان کو پکا مت کرنا. سعودی حکومت نے گرایا ہے، اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں. گنبد خضرا کے حوالے سے بھی ہمارا کیا موقع ہے، وہ بھی 650 سال بعد. پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے. 4 مسلح اٹھا کے پڑے مارے ان کے حنفیوں کو. اور میں نے تو آپ پریڈکشن کیا کہ حنفیوں کا اب اجماع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ 4 مسلح اس وقت تک تھے جب حنفی ایک تھے. اب حنفی 2 ہیں، بریلوی اور دیوبندی، دونوں ایک دوسرے کو کافر اور مرتد سمجھتے. لہٰذا حنفیوں کا تو اب ایک مسلح آ ہی نہیں سکتا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے ایک مسلح. تو ان 400 سالوں میں تو انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہمارا تو اجماع ہو گیا. چک کے اللہ نے اجماع تھوڑا پار سٹے. 100 سال تو اللہ کا شکر ہے ایک کی امام ہے ہوتے ہیں، اور وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ اللہ نے حکم دیا تھا وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم. اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی ڈسپلے کرائی ہے وہ 4 مسلح کی تصویریں. کسی ایک امام کے ساتھ منسوب مسلح بھی مقام ابراہیم پہ نہیں تھا. اتنی بڑی نوست 400 سال تک امت پہ پڑی گئی. تو اس وقت تو وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں دین مکے مدینے میں آ جائے گا، تو لو ہم حنفی آ گئے ہیں. لیکن قرب قیامت تو کوئی نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب اور یہ مقبول جان صاحب اور کتنے بڑے بڑے اسپیکر کتنے عرصے سے امام بادی کو وعدے دے دے کے بلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس 15 سال رہ گئے، 10 سال رہ گئے. میرے صاحب میں تو ابھی بھی شاید سینکڑوں سال. اتنی جلدی یہ معاملات نہیں آتے. جب تک ہو نہ جائے اس وقت. ہو سکتا ہے خراسان میں سارے علمی کتابی ہوں اس وقت،
ابھی اللہ کا فضل ہے افغانستان سے یہاں لوگ آ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کتاب و سنت کی دعوت وہاں پہ ماشاءاللہ. تو اس وقت خراسان میں سارے علمی کتابی ہوں، سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کے ماننے والے ہوں، اہل بیت کے ماننے والے ہوں. انشاءاللہ تعالی انتظار کرو. خراسان تو بھی ساڑھے ہی جھنڈے، تسی تو کہتے ہو کالا لباس ہی جنمی ہے، اس میں تو الفاظ ہے کالے جھنڈے آئیں گے. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناصبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے، تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا، یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے۔ 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے۔ دیکھ لیں بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں، امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا۔ پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں، یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہے۔ صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو۔ 8 سال وہ جنگ کرتے رہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو۔ ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب، پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے، آج تک وہی ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا، تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں۔ آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں، خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی۔ سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے۔ 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے۔ ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا، کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1۔ وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے۔
تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور یو کے، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ آئی ایم ایف قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق میں، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کریں. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے، اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل، ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے، ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے، حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے، اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا، اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا، ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UN کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو UN کے ممبرز ہیں، ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے، تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی، اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا، ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے،
کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھے سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود, جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا, یہ سارے آپ کے ہیں بھائی, ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات, ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے, امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے, نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں, نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا, تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ پہ کی ہے. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے, پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا, اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی, ویسے آگے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, ان کی بات سنیں, میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں. بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے, اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا, لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں, یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے, لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے کہیں پہ, وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے, اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا.
لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے, پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے میں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا, کوئی میزائل نہیں روک سکا, ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر PTI کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا, صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے, 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران. اسلحہ